الحمد للہ وکفی وسلام علی من لا نبی بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ ہمارے کل کے سبق میں ہم پہلا سجدہ کر کے بیٹھ گئے تھے اور اس بیٹھنے میں ہم نے دعا بھی پڑھ لی تھی کہ کون سی دعائیں پڑھتے ہیں، لیکن بیٹھنے کا طریقہ رہ گیا تھا۔ اب پہلا سجدہ کر کے جب آپ اٹھتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بایاں پاؤں بچھا لیتے، اس کے اوپر بیٹھتے۔ بایاں کھبے کو کہتے ہیں، لیفٹ پاؤں جو ہے، اور دایاں پاؤں کھڑا رکھتے۔ جو دایاں پاؤں کھڑا رکھتے اس کی جو انگلیاں ہیں، انگلیوں کے سرے قبلہ کی طرف ہوتے ہیں۔ یہاں ہم بڑی غلطی کرتے ہیں۔ بائیں پاؤں کے اوپر بیٹھیں اور دایاں پاؤں کھڑا کریں اور اس پر پورا وزن ڈالیں تاکہ آپ کی انگلیوں کے جو سرے ہیں وہ خانہ کعبہ کی طرف رہیں۔ کئی پیچھے کو کر لیتے ہیں اپنے کھڑے ہوئے پاؤں کو۔ اور دوسرا طریقہ بھی حدیث میں موجود ہے کہ درمیان میں دونوں سجدوں کے دونوں پاؤں کو کھڑا کر کے آپ اوپر بیٹھتے، یعنی پاؤں بچھائے بغیر بھی آپ ایسا کر سکتے ہیں، دونوں پاؤں کھڑے ہوں۔ لیکن یہ خیال رکھا جائے کہ جب آپ دونوں پاؤں پہ بیٹھے ہیں کھڑے کر کے، یا ایک پاؤں پہ بیٹھے ہیں بائیں پاؤں پر، تو تسلی سے بیٹھنا ہے۔ دوسری غلطی یہ کرتے ہیں ہم، سجدے سے سر اٹھایا تھوڑا سا اور دوبارہ پھر سجدے میں۔ حدیثوں میں تو آتا ہے کہ آپ کا رکوع، سجدہ، جلسہ، قومہ یہ سارا برابر ہوتا، بلکہ ایک حدیث میں تو اس طرح مذکور ہے، صحابی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سجدے سے سر اٹھا کر اتنی دیر بیٹھ جاتے کبھی کبھی کہ ہم خیال کرتے کہ آپ دوسرا سجدہ کرنا بھول گئے ہیں۔ اندازہ کیجئے، ہم سوچیں کیا ہم اس طرح بیٹھتے ہیں تسلی کے ساتھ؟ اور پھر دعائیں پڑھتے۔ کل ہم نے دعائیں پڑھی تھیں، سب سے چھوٹی دعا دوبارہ دہرا دیتا ہوں، رب اغفر لی، رب اغفر لی، 2 بار، اے میرے رب مجھ کو معاف کر دے، اے میرے رب مجھ کو معاف کر دے۔ دیکھیں، ایک سجدہ آپ نے کیا، دوسرا کرنے کے لیے تیار ہیں، درمیان میں یہ دعا پڑھ رہے ہیں۔ اور سجدہ وہ مقام ہے جس میں انسان اللہ کے انتہائی قریب ہوتا ہے، اور انسان عاجزی کی ایک مثال ہوتا ہے کہ انسان اپنے سر کو رکھنے جا رہا ہے، ماتھے کو رکھنے جا رہا ہے زمین پر۔ تو بہرحال تسلی کے ساتھ آپ نے 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا ہے، دعا پڑھنی ہے۔ اب دوسرے سجدے کے لیے آپ نے پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ کرنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ 2 سجدوں کے درمیان رفع الیدین نہ کرتے، نہ کرنے کے الفاظ ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے کہ نماز کے شروع میں رفع الیدین کرتے، دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے، رکوع پر جاتے ہوئے اٹھاتے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے، اور درمیان والی جو تشہد ہے 2 رکعتیں پڑھ کے پھر کرتے۔ لیکن یہ خاص طور پہ مذکور ہے کہ 2 سجدوں کے درمیان نہ کرتے۔ تو اس لیے 2 سجدوں کے درمیان رفع الیدین نہ کرنا اس حدیث سے ثابت ہے۔ اس کے بعد آپ نے دوسرا سجدہ کیا، اسی طرح 2 سجدے اللہ نے کروائے ہیں نماز کے اندر۔ یہ ایسا مقام ہے کہ 2 بار کروایا گیا ہے سجدہ جو ہے۔
اور قرآن مجید کو کھول کے دیکھیں تو قرآن مجید میں السجدہ نام کی 2 صورتیں اللہ نے نازل کی ہیں، ایک السجدہ، ایک حامیم سجدہ، 2 پوری صورتیں ہیں۔ اور حامیم سجدہ کے نزول کا شان نزول یہ ہے کہ عتبہ بن ربیع جو تھے، عتبہ بن ربیعہ بہت عقل مند اور بڑا فصیح و بلیغ انسان تھا، مسلمان نہیں تھا، کفار مکہ کے سرداروں میں سے تھا۔ تو جب انہوں نے دیکھا کفار مکہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک آئے دن زور پکڑ رہی ہے، وہ مسلمان ہو رہا ہے، وہ مسلمان ہو رہا ہے، یہ مضبوط ہو رہے ہیں، انہوں نے عتبہ بن ربیعہ کو بھیجا کہ آپ جا کے گفتگو کریں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی لین دین کر لیں، گیو اینڈ ٹیک کر لیں، کچھ سودے بازی کر لیں۔ وہ آیا، اس سے بڑے اچھے انداز میں گفتگو کی، کیونکہ بڑا ماہر تھا وہ گفتگو کا۔ اس نے کہا کہ یہ جو آپ کی نئی تحریک ہے، پہلے اس نے یہ باور کروانے کی کوشش کی کہ اس تحریک سے گھروں میں فساد بڑھ گیا ہے، بیٹا اور طرف ہے، باپ اور طرف ہے، تو یہ عربوں میں ہمارے قبیلوں میں بڑی دراڑیں پڑ جائیں گی۔ اس طرح جو آپ نئی تحریک لے کے آئے ہیں کہ اللہ کو الہ مانو، کسی اور کو نہیں ماننا، اور مجھے رسول تسلیم کرو، تو یہ بڑے نعوذ باللہ فتور کی بات ہے۔ تو آپ ایسا، اگر آپ کی اس تحریک کا مقصد ہے کہ آپ کوئی بڑا لیڈر بننا چاہتے ہیں، قریش کا سردار بننا چاہتے ہیں، تو ہم آپ کو سردار مان لیتے ہیں اور یہ کام چھوڑ دیں۔ آپ اگر آپ کو روپے پیسے کی ضرورت ہے، اس لیے آپ تحریک چلا رہے ہیں، تو پھر ہم سارے جو عرب والے ہیں، ہم سارے مکے والے یہ پیسے اکٹھے کر کے آپ کو دے دیتے ہیں جتنی آپ ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ اگر آپ کسی خوبصورت عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو ہم 1 نہیں 10 عورتیں آپ کے لیے لا دیتے ہیں، آپ شادی کر لیں۔ اور چوتھی بات اس نے کہی، اس نے یہ کہا کہ اگر آپ کو کوئی جن کا سایہ ہے، آپ کو کوئی جن بھوت کا نعوذ باللہ مسئلہ ہے، چونکہ آپ وہ باتیں کرتے ہیں جو ہمارے آباء و اجداد نہیں کرتے تھے، آپ نئی باتیں کرتے ہیں، تو پھر ہم اپنے خرچے پر آپ کا علاج کروانے کے لیے تیار ہیں۔ یہ 4 باتیں اس نے رکھی۔ آپ نے جواب میں بڑی تحمل سے سنا، آپ نے جواب میں آپ نے حامیم سجدہ کی تلاوت کی۔ جب اس نے تلاوت کو سنا چلا گیا، لاجواب ہو گیا، جا کے کفار مکہ کے سرداران کو کہتا ہے کہ جو محمد بیان کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ نہ تو جادو ہے، نہ کہانت ہے، نہ شاعری ہے، وہ کوئی عام کلام نہیں ہے، وہ تو اللہ کا کلام ہی لگتا ہے۔ سرداروں نے کیا کہا، پہلے اس کو بھیجا کہ تم بڑے عقل مند ہو، بڑے فصیح و بلیغ ہو، کہنے لگے بجائے ماننے کے کہ عتبہ تم پر بھی محمد کا جادو چل گیا ہے، نعوذ باللہ، تمہیں بات اور طرف نہ چلی جائے۔ 2 صورتیں السجدہ نام کی ہیں، آپ دوسرا سجدہ کرنے جا رہے ہیں، آپ نے اسی طرح اپنے ہاتھوں کو رکھا زمین پہ، انگلیوں کو کھلا رکھا سجدے کے اندر، ناک اور ماتھے کو، دونوں گھٹنوں کو، دونوں پاؤں کو، دونوں ہاتھوں کو زمین پہ لگایا، ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں اٹھانی۔ میں نے دیکھا ہے کئی نوجوانوں نے ٹوپیاں وہ پی کیپ پہنی ہوتی ہیں جن کے آگے یوں ہوتا ہے، تو جب سجدہ کرتے ہیں تو کل بھی ایک نوجوان کو میں نے دیکھا مغرب یا عشاء کی نماز میں، اس نے یوں پہنی ہوئی تھی، اس نے الٹی نہیں کی، یوں ہی اور سجدہ کیا۔ میں غور سے دیکھتا رہا، ناک نہیں لگ رہا تھا، بڑی مشکل سے ماتھا لگ رہا تھا، ایسے سجدہ نہیں ہوتا۔ تو یہ جتنے اعضاء میں نے گنوائے ہیں حدیثوں میں موجود ہیں، دونوں پاؤں پورا وزن ڈالیں، انگلیاں خانہ کعبہ کی طرف ہو جائیں پاؤں کی، دونوں گھٹنے، دونوں ہاتھ، ناک اور ماتھا یہ زمین پہ لگا ہونا چاہیے، اور تسلی کے ساتھ سجدے کی آپ دعائیں پڑھیں، اپنے اللہ کو منائیں، اور تسلی کے ساتھ سجدہ کرتے ہوئے
آپ نے اس کو مکمل کرنا ہے۔ جب دوسرا سجدہ مکمل ہو گیا تو آپ نے پھر اللہ اکبر کہنا ہے، اور بخاری کی حدیث نمبر 823 ہے۔ مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یصلی وہ نماز پڑھتے تھے، فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ من صَلَاتِهِ، پھر جب آپ طاق رکعت میں، وطر کہتے ہیں طاق کو، 1 3 5 7، یہ جو آپ وطر پڑھتے ہیں نا عشاء کے وقت، یہ بھی ان کو وطر اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جفت نہیں ہوتے، طاق ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث بھی ہے، ان اللہ وطر، بے شک اللہ وطر ہے، یعنی اللہ ایک ہے۔ ان اللہ وطر یحب الوطر، وہ وطر کو پسند کرتا ہے۔ فاوتروا یا اہل القرآن، اے اہل قرآن وطر پڑھا کرو، طاق پڑھا کرو۔ تو یہاں پر میں نے کہا وطر سے آپ کو غلط فہمی نہ ہو جائے، اس لیے دوسری حدیث سنائی ہے۔ جب وہ طاق رکعت میں اپنی نماز میں ہوتے، لم ینہض، وہ کھڑے نہ ہوتے، حتیٰ یہاں تک کہ یستوی، یا قاعدہ بیٹھ نہ جاتے۔ سجدہ مکمل کرنے کے بعد کئی لوگ سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک دوسرے سجدے کے بعد بیٹھ نہ جاتے اور تسلی سے نہ بیٹھ جاتے، اسے جلسہ استراحت کہتے ہیں، تو آپ کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ دوسری حدیث سنیے، اس میں یہ بھی بخاری کی 8 نمبر 824 ہے، اس کے بھی راوی مالک بن حویرث ہیں۔ وہ کہتے ہیں نماز کے اندر وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ، جب آپ سر کو بلند کرتے، عَنِ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ، دوسرے سجدے سے، جب آپ دوسرے سجدے سے سر کو اٹھاتے، جالسا بیٹھ جاتے۔ یہ مجلس بھی اسی لیے کہتے ہیں، وہاں بیٹھا جاتا ہے مجلس۔ اجلاس کہتے ہیں جہاں لوگ بیٹھ کر گفتگو کرتے ہیں، جیسے اسمبلی وغیرہ میں کرتے ہیں۔ وَاعْتَمَدَ عَلَى الْأَرْضِ، زمین پر اعتماد کے ساتھ، ثُمَّ قَامَ، پھر کھڑے ہوتے۔ یہ 824 ہے، وہ 823 تھی۔ تو یہ دونوں حدیثیں بتاتی ہیں کہ سجدہ کرنے کے بعد آپ نے دونوں سجدے کے بعد بیٹھ جانا ہے، اور پھر کھڑے ہوتے ہوئے زمین پر اپنے ہاتھوں کو لگا کر سہارا دے کر کھڑے ہونا ہے۔ یہ بھی حدیث میں موجود ہے۔ ہماری پہلی رکعت مکمل ہوئی اللہ کے فضل و کرم سے، تو انشاءاللہ کل اس سے آگے بات کریں گے۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم